ناظرین، علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کی کتابوں میں اور دیگر مذاہب کی کتب میں یہ بات ثابت ہے، اور علی علیہ السلام کی آمد کا نشان خانہ کعبہ کی دیوار جب پھٹی تھی وہ دراڑ اور نشان آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس نشان کو مٹانے کے لیے سعودی حکومت نے بڑی کوششیں کی، بڑے بڑے انجینئر گوروں کو بلایا گیا جنہوں نے چاندی پگھلا کر اڈیلی، جنہوں نے سونا بھی پگھلا کر اڈیلا، مگر یہ نشان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہیں کا وہیں نشان باقی ہے۔ اور گورے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جس نشان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس نشان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اللہ کی خاص حکمت ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ کی ماں مریم خانہ کعبہ کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اللہ کی طرف سے کھانے بھی اس کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور کہتا ہے، اے مریم، ہذہ بیت العبادہ لل بیت الولادہ، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ اور جیسے ہی حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد جو علی کی والدہ ہیں، ان کو خانہ کعبہ کی طرف سے آواز آئی کہ یا فاطمہ تو ادخلی، اے فاطمہ آپ اندر داخل ہو جائیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں گروہ بنی ہاشم کے ساتھ بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں امیر المومنین کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں آئیں۔ اس وقت امیر المومنین شکم مادر میں تھے۔ بی بی بیت اللہ کے پاس آ کر رک گئیں۔ اس وقت انہیں درد شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی کہ پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے جو کچھ تیرے انبیاء و رسول لے کر آئے ہیں میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور تو نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، اس نے ہی تیرا قدیمی گھر بنایا تھا۔ میں تجھے اس گھر اور اس کے بنانے والے اور اس مولود کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو کہ میرے شکم میں ہے اور جو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے اور تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، میری ولادت کے عمل کو میرے لیے آسان بنا۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے جب یہ الفاظ کہے اور یہ دعا کی تو ہم نے کیا دیکھا کہ پچھلی طرف سے بیت اللہ کی دیوار پھٹ گئی اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئی، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر پھٹی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے دوبارہ مل گئی۔ ہم نے اسے خدا کا ایک خصوصی امر خیال کیا، اور فاطمہ بنت اسد 3 دن تک بیت اللہ کے اندر رہیں۔ اہل مکہ میں اس واقعہ کے متعلق بڑی گفتگو ہوئی، اور مکہ کے گلیوں میں بلکہ گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے بھی اسی موضوع کے متعلق گفتگو کرنے لگیں۔ 3 دن کے بعد دیوار کعبہ دوبارہ اسی جگہ سے پھٹ گئی جہاں سے پہلے پھٹی ہوئی تھی۔ دیوار کعبہ پھٹنے کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبہ سے برآمد ہوئیں۔ اسی وقت ان کے ہاتھوں میں علی تھے۔ انہوں نے کہا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھ سے قبل جن خواتین کو چنا تھا ان پر مجھے فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایک ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کی جہاں مجبوری کے علاوہ عبادت کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو انتخاب کیا، اس کے لیے عیسیٰ کی ولادت آسان بنا دی گئی۔ انہوں نے ویران زمین پر خشک کھجور کے درخت کو ہلایا تو ان پر تازہ کھجوریں گریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب ان دونوں خواتین اور مجھ سے پہلے تمام خواتین پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اللہ کے قدیم گھر میں بچے کو جنم دیا، اور میں نے بیت اللہ میں 3 دن قیام کیا، اور اس دوران جنت میں پھل میری طرف آتے رہے۔ جنت کا رزق میں نے کھایا، اور جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے باہر نکلی تو ارادہ کیا تو ایک منادی نے مجھے ندا دی اور کہا، اے فاطمہ، اس کا نام علی رکھنا، میں علی الاعلیٰ ہوں۔ میں نے اسے اپنی قدرت، اپنے جلال کی عزت اور اپنے عدل و انصاف سے پیدا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب اپنے فرزند کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے، اور حضرت علی نے ان سے کہا، السلام علیکم یا ابت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابا جان آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔
راوی کا بیان ہے کہ حضرت علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضرت علی کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ حضرت علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے۔ جیسے ہی رسول خدا تشریف لائے، حضرت علی نے اپنے آنکھیں کھولیں اور رسول خدا کی زیارت کی، اور حضرت علی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جب علی سے پوچھا گیا کہ 3 دن آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، تو حضرت علی نے کہا کہ میں سب سے پہلے آنکھیں کھولنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ پھر حکم خدا سے آپ کھانسے اور آپ نے سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت کی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ کے نام کا سہارا لے کر جو کہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یقیناً اہل ایمان نے نجات پائی جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا تیرے ہی ذریعے وہ نجات پائیں گے۔ حضرت نے سورہ مومنون کی 11 آیات کی تلاوت فرمائی، اور جب انہوں نے 10ویں اور 11ویں آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی لوگ وارث ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو ان کا امیر ہوگا، تو انہیں اپنے علوم کا رزق فراہم کرے گا اور وہ علم کے ہتھیاروں سے مسلح ہوں گے۔ خدا کی قسم تو ان کا رہبر ہوگا، وہ تیرے ذریعے سے ہی ہدایت پائیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا نے حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آپ اس کے چچا حمزہ کے پاس جائیں اور ان کو خوشخبری دیں۔ بی بی نے کہا کہ میں اگر انہیں خوشخبری دینے جاؤں تو میرے بچے کو کون سیراب کرے گا؟ رسول خدا نے فرمایا میں اسے سیراب کر دوں گا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا تو کیا آپ اسے سیراب کریں گے؟ رسول خدا نے فرمایا جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ رسول خدا نے اپنی زبان جب علی کے منہ میں دی تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے۔